ہم آپ کو بتائیں گے سال 2004 اور 2005 میں Amazon نے کیا کیا کیا. ہم بنا رہے ہیں Amazon سیریز کہ Amazon کیا تھا 1994 سے Amazon نے کیسے سٹارٹ اپ لیا اور سال 2004-05 تک Amazon کیا ہو گیا تھا. آج سب سے پہلے آپ کو بتائیں گے کہ Amazon نے ایک اپنی طرف سے بہت بڑا کام کیا. Amazon نے بہت بڑی انویسٹمنٹ کی, لیکن اس کی وہ انویسٹمنٹ کیسے ضائع ہو گئی. ضائع ہونے کا مطلب کیا کہ اس کا Amazon کو $1 کا ایک پینی کا بھی فائدہ نہیں ہوا, جو آج تک ان کی ہر سائٹ پہ موجود ہے. یہ سب چیزیں ویب سائٹس پہ موجود ہیں. اس میں کسی قسم کی مبالغہ آرائی نہیں, اپنے پاس سے کوئی سٹوری نہیں ڈالی جا سکتی, کیونکہ یہ چیزیں حقیقت ہیں. ابھی پہلا کام سال 2004-05 میں Amazon نے کیا کیا. یہ ہم سال 2004-05 سال 2001-02 یہ کیوں کر رہے ہیں, یہ ہم چیزیں ساری کلیکٹ کر کے, یہ چیزیں بہت لمبی ہیں, یہ اتنی زیادہ تفصیل ہے, اس میں اتنی تفصیل سے گفتگو کی جا سکتی ہے کہ 2-2 گھنٹے کی ویڈیو بن سکتی ہے. لیکن ہم آپ لوگوں کی سہولت کے لیے ساری چیزوں کو پڑھ کے, ساری چیزوں کو ریڈ کر کے, اس کو شارٹ سے شارٹ اور آسان سے آسان الفاظ اور بامعنی جملے کہ جن کے ذریعے آپ لوگ سمجھ سکے کہ ہم کہنا کیا چاہ رہے ہیں, وہ چیزیں ہم آپ کے پاس لاتے ہیں کہ 8 منٹ 10 منٹ 15 منٹ کے اندر اندر آپ لوگ وہ چیز سنیں اور وہ چیز آپ کو سمجھ آ جائے. ابھی پہلا کام اس نے کیا کیا سال 2004-05 کے اندر کہ اس نے اپنے آپ کو چائنا میں لے کے گیا. ابھی چائنا میں لے کر کے گیا تو وہاں جا کے اس نے کیا, یہ اپنے آپ کو چائنا میں لے کر گیا Amazon, اور وہاں پہ چائنا جویو نامی ایک کمپنی تھی. ابھی جویو نامی کمپنی کیا کرتی تھی, جویو نامی کمپنی Amazon سے بھی پہلے موجود تھی, اور یہ کمپنی بھی سیم لائک بکس ہی سیل کرتی تھی, جیسا کہ ہم اپنی اس ہسٹری میں بتا چکے ہیں کہ Amazon نے اپنا کام بک سیلز کرنے سے سٹارٹ کیا تھا. ابھی یہ جویو کمپنی بھی بہت بڑی کمپنی تھی. جیسے آپ جانتے ہیں چائنا پاپولیشن کے حوالے سے بہت بڑا ملک ہے, بہت زیادہ ملک ہے. وہ آج سے 10 سال پہلے بھی بڑا ملک تھا, آج سے 20 سال پہلے بھی پاپولیشن کے لحاظ سے چائنا بڑا ملک تھا. تو Amazon نے کیا کیا, جیف بیزوس نے کیا کیا کہ $75 ملین میں اس نے جویو کمپنی کو خرید لیا. اب یہ $75 ملین سال 2005 میں بہت بڑی رقم تھی. $75 ملین آج بھی بہت بڑی رقم ہے, لیکن اس وقت کے لحاظ سے کسی بھی کاروبار میں انویسٹمنٹ کرنے کے لیے, آن لائن کاروبار میں انویسٹمنٹ کرنے کے لیے یہ بہت بڑی رقم تھی. اس کو جویو کمپنی کو انہوں نے کیا کیا, $75 ملین میں خرید لیا. ابھی خرید تو لیا, لیکن خریدنے کے ساتھ ساتھ آپ نے اپنی اگر چیزیں سیل کرنی ہے تو وہاں کے لوگوں کو کرنی ہے نا. لیکن ان کو ٹکر کس نے دی, چائنا میں جیف بیزوس کے جانے سے پہلے ہی علی بابا موجود تھا. علی بابا کے ہونے کی وجہ سے چائنا جویو کمپنی خریدنے کے باوجود, $75 ملین لگانے کے باوجود خود کو ویسے نہیں پھیلا سکا, خود اپنا کاروبار ویسے ایکسپینڈ نہیں کر سکا جیسے کرنا چاہیے تھا. چائنا میں پہلے سے ہی علی بابا موجود تھا, لیکن اس کو وہاں پہ ناکامی کا سامنا کیوں کرنا پڑا, کیسے کرنا پڑا. علی بابا نے یہ چیز اپنی قوم کو, اپنے لوگوں کو, چائنا کے لوگوں کو سمجھا دی کہ آپ لوگ اپنے ملک کی کمپنی کو چھوڑ کے کیسے کسی اور ملک کی کمپنی کو اپنے پیسے دے سکتے ہیں, کیسے آپ کسی اور کمپنی سے کوئی چیز خرید سکتے ہیں. تو یہ وجہ تھی کہ علی بابا نے اس کو وہاں سے ایک قسم کا آؤٹ کر دیا. آؤٹ کرنے کا مطلب کیا ہوا کہ ان کا $75 ملین جو انہوں نے ایک چائنیز کمپنی کو خریدنے پہ لگایا تھا وہ بھی ضائع ہو گیا, اور اس کے ساتھ ساتھ کیا ہوا کہ وہاں کے لوگوں نے ان سے چیزیں بھی نہیں خریدی, جس کی وجہ سے اس کو 2005 میں بہت زیادہ جھٹکا لگا $75 ملین کا. اس سے اگلی چیز جو ہوئی وہ سب سے زبردست تھی. اس نے کیا کیا, آج جو چیز آپ لوگ دیکھتے ہیں, جو چیز آپ لوگوں کے پاس آج پہنچتی ہے, اس کا سب سے پہلا اس کا فاؤنڈر کون ہے. Amazon پرائم کے نام سے آج سب واقف ہیں, کیونکہ Amazon پرائم پہ ویب سیریز بھی بن رہی ہیں, فلمیں بن رہی ہیں, ڈرامے بن رہے ہیں, بہت کچھ بن رہا ہے. تو Amazon پرائم 2005 میں پہلی مرتبہ لانچ کی گئی. ابھی Amazon پرائم تھی کیا, Amazon پرائم آج آپ یہاں سے 16 سال پیچھے چلے جائیں, آپ کے پاس اتنا تیز انٹرنیٹ نہیں ہے, آپ کے پاس اتنی تیز شپمنٹ کی سروس نہیں ہے, لیکن Amazon پرائم کا مطلب تھا کہ آپ نے اگر کوئی چیز Amazon سے خریدی ہے تو وہ 48 گھنٹے میں آپ کے پاس پہنچ جائے گی, 48 آورز میں وہ چیز آپ کے پاس ہوگی. تو یہ اتنی بڑی کامیابی تھی Amazon کی, جس کی وجہ سے Amazon نے دنیا کو ہلا کے رکھ دیا کہ جو آپ دیکھتے ہیں نا کہ آج کی کوئی بھی چیز آپ آن لائن خریدتے ہیں تو وہ لکھا ہوتا ہے کہ جی 48 گھنٹے میں چیز آپ کے پاس پہنچ جائے گی, 72 گھنٹے میں آپ کے پاس پہنچ جائے گی. لیکن آپ دیکھیں کہ سال 2005 میں اپنے آپ کو اتنا سپیڈی کرنا آسان کام نہیں تھا.
لیکن جیف بیزوس کی کمپنی نے یہ کام کیا. ان لوگوں نے محنت لگن سے کام کر کے اپنی اس کام میں اس تیزی کو دکھایا اور Amazon پرائم کے ذریعے ان لوگوں نے 48 گھنٹے کے اندر اندر لوگوں تک چیزیں پہنچائی. مثال کے طور پہ آپ انڈیا میں رہتے ہیں تو آپ نے USA میں آرڈر کیا سال 2005 میں. آپ پاکستان میں رہتے ہیں, آپ نے 2005 میں آرڈر کیا USA میں, تو آپ کو اگلے 48 گھنٹے میں وہ چیز آپ کے گھر کے دروازے پہ مل جائے گی. یہ اتنی بڑی کامیابی تھی, یہ اتنا بڑا اتنا ہیوی سسٹم تھا, اتنی بڑی بلاک چین تھی جس نے Amazon کو بہت زیادہ سہارا دیا. اس کے بعد Amazon نے ان 2 سالوں میں سال 4 اور 5 2004-5 میں کیا کیا؟ Amazon نے کلاؤڈ سروسز دینا شروع کر دی. ابھی جو لوگ باقاعدگی سے سوشل میڈیا, انٹرنیٹ, ان چیزوں سے تعلق رکھتے ہیں, باقاعدگی سے یوٹیوب پہ کسی کا لیکچر سنتے ہیں یا انٹرنیٹ کے کورسز کر رہے ہیں, تو ان لوگوں کو کلاؤڈز کا مطلب اچھی طرح سمجھ آ چکا ہوگا. ابھی اس کی کلاؤڈ کی میں تھوڑی سی تشریح کر دیتا ہوں, تھوڑا اس کو کھول کے بتا دیتا ہوں کلاؤڈز کا مطلب کیا تھا. Amazon نے یہ سروس فراہم کی 2004-5 میں. ویسے پہلے بھی سروسز تھی, گوگل کی سروس تھی. اس نے کلاؤڈ کی سروس کا مطلب کیا کہ اگر آپ کی ایک کمپنی ہے, ابھی آپ کی ایک کمپنی ہے, آپ کی کمپنی کے کمپیوٹرز ہیں, آپ کی کمپنی کا XYZ جو بھی ہے, آپ کی کمپنی کا ڈیٹا ہے, آپ کا لین دین ہے, آپ کی آئل کمپنی ہے یا آپ کی کوئی بھی کمپنی ہے, آپ کی کمپنی کا ڈیٹا تو ہے نا, اس ڈیٹا کو آپ کے کمپیوٹرز کی ہارڈ ڈسک جو ہوں گی وہ ایک ٹائم پہ آ کے فل ہو جائیں گی, اور آپ اپنا اگر ڈیٹا بیس بنانے بیٹھیں گے تو آپ کو بہت سارے ملینز آف ڈالرز خرچ کرنا پڑیں گے. تو Amazon نے سب سے پہلے کیا کیا کہ کلاؤڈ کی سروسز دی کہ اگر کسی کمپنی کے پاس, کسی آفس کے پاس کوئی کمپنی نہیں ہے, کوئی آفس نہیں ہے, یا کوئی عام بندہ ہے, میرے یا آپ جیسا یوزر ہے, تو اس کے پاس اگر اس کے کمپیوٹر میں ڈیٹا ختم ہو گیا ہے, اس کی جو سپیس ہے وہ ختم ہو گئی ہے, تو Amazon نے سب سے پہلے گوگل کے بعد کلاؤڈ سروس دینا شروع کی کہ آپ اپنا ڈیٹا ہمارے کلاؤڈ سروسز میں رکھ سکتے ہیں, ہمارے پاس رکھ سکتے ہیں, ہم آپ کے ڈیٹا کو محفوظ رکھیں گے. اور ان کے اس چیز کی بنیاد, ان کی کامیابی کی بنیاد کیا چیز بنی کہ ان لوگوں کی ایمانداری. جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ میرا آپ کا ڈیٹا کہیں نہ کہیں تو کلاؤڈ میں پڑا ہوا ہے, تو وہ ہمارا ان کے اوپر ٹرسٹ کس وجہ سے ہے کہ ہمارا ڈیٹا لیک نہیں ہوتا, ہمارا ڈیٹا کسی اور کے پاس نہیں جائے. ابھی اس نے سال 2004-5 میں ایک اور کام کیا جو لوگ اچھی طرح جانتے ہیں ویب سائٹس کے بارے میں, ویب سائٹس بنانے کے بارے میں, ان لوگوں کو آسانی سے سمجھ آ جائے گی. جنہیں نہیں سمجھ آئے گی انہیں بھی میں پوری تفصیل سے سمجھاؤں گا. اس نے لوگوں کو ویب سروسز دینا شروع کر دی. ویب سروسز کیا دینا شروع کر دی کہ ابھی آپ نے اگر کوئی ویب سائٹ بنائی ہے تو اس کا ڈیٹا بیس ہوگا, اس کا سب کچھ ہوگا, وہ کہیں نہ کہیں تو آپ کا جتنی بھی چیزیں ہیں آپ کی ویب سائٹ سے متعلق, آپ کی ویب سائٹ سے لنک, وہ کہیں نہ کہیں تو پڑی ہوں گی. تو Amazon نے کیا کیا کہ آپ کو A to Z ویب سائٹ بنانے سے لے کر کے آپ کی ویب سائٹ کی چیزیں کہاں کہاں سٹور ہوں گی وہ سروس دینا شروع کر دی. میں اس کو اور آسان الفاظ میں کہہ دیتا ہوں. اگر مثال کے طور پہ ایک بندہ تھا, اس کی شوز کی شاپ تھی, وہ چاہتا تھا کہ اس کی ویب سائٹ بنے, اس کو ویب سائٹ بنانا نہیں آتی تھی اور وہ کسی سے اور سے نہیں بنوانا چاہتا تھا, وہ چاہتا تھا کہ کسی کو پتہ نہ لگے کہ میری ویب سائٹ ہے. بہت سے ایسے لوگ ہیں جو چاہتے ہیں کہ کسی کو پتہ نہ لگے ہماری ویب سائٹ ہے, ہم کہاں سے پیسہ کما رہے ہیں, کیا کر رہے ہیں, سیکرٹ رکھنا چاہتے ہیں لوگ. تو Amazon نے سب سے پہلے یہ کام کیا کہ Amazon نے لوگوں کو ویب سائٹس بنانے کی سروس دینا شروع کر دی کہ آپ کی Amazon ویب سائٹ بنائے گا, آپ کی کمپنی کی, آپ کی شاپ کی, آپ کے آفس کی ویب سائٹ بھی بنائے گا, اور اس کا A to Z اس کو مینجمنٹ بھی کرے گا. ویب سائٹ بنانے کے لیے جو جو چیزیں چاہیے ہوتی ہیں وہ سب کچھ آپ کو Amazon دے گا. اس کے بعد جو ڈیٹا بیس چاہیے ہوتا ہے وہ بھی آپ کو دے گا, جو ڈومین ہے وہ بھی آپ کو Amazon ہی لے کے دے گا. تو یہ تھا سال 2004 اور 5 میں کیا جانے والے 3-4 کام جو میں نے آپ کو گنوائے Amazon نے کیے. اور یہ جو سروسز دینے والا اور کلاؤڈ دینے والا کام تھا, اس نے اس کو اتنا زیادہ طاقت دی Amazon کو کہ یہ جو آج ہمارے سامنے Amazon ہے, اس کی بیسس یہی چیزیں ہیں جو اس نے اپنے شروعات میں کی. تو آپ اگر یہاں تک ویڈیو دیکھ چکے ہیں تو اس کا مطلب ہے آپ نے ویڈیو آخر تک دیکھی. اور میں تمام لوگوں سے اپنی ٹیم کی جانب سے گزارش کرتا ہوں کہ ہمیشہ ہم گزارش کرتے ہیں, ریکویسٹ کرتے ہیں کہ ہماری ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھا کریں. اور جو بھی لوگ آپ کو انفارمیشن ٹیکنالوجی کے حوالے سے, سائنس اور ٹیکنالوجی کے حوالے سے, سوشل میڈیا, ڈیجیٹل میڈیا کے حوالے سے, کوئی بھی لوگ, آپ کوئی بھی بندہ, کوئی لڑکی, کوئی لڑکا آپ کو انفارمیشن دیتا ہے تو پلیز اس کی ویڈیو کو پورا ضرور سنا کریں تاکہ آپ کو اچھی طرح سمجھ لگے کہ آپ سے سامنے والے نے کیا گفتگو کی. آپ لوگوں کا ویڈیو کو آخر تک